بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر کتنی مہربان ہے، ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی شفقت والا، کتنی رحمت والا اور مہربانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں جو بیان فرمایا ہے، اگر ہم اس کو پڑھ کر سمجھ لیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا رویہ معاملہ اپنے بندے کے ساتھ کیسا ہے۔ مومن بندہ، اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں جو ہر وقت برس رہی ہیں، اور اللہ ہمیں بخشنے کی اور جنت میں داخل کرنے کے لیے کیا کیا بہانے وہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور ایسے آسان اور چھوٹے چھوٹے اعمال ان کی برکت سے انسان اللہ کی اس بے پایہ محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہماری کمظرفی ہوگی کہ اتنی رحمت، وسعت اور عنایت کے باوجود بھی ہم محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین سے خود محبت رکھتے، اللہ محبت رکھتے۔ ایک ہے بندہ اپنی طرف سے محبت کا دعویٰ کرے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتے۔ اور سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کریں، توجہ فرمائیں کہ میرے بندوں سے کچھ ہو تو میرے بندے مجھ سے رجوع کریں، توبہ کریں، تاکہ میں انہیں معاف کروں اور ان کے اوپر رحم کروں۔ اور سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، جو توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کریں، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے بہت زیادہ قدردان ہیں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم شاید نیکی بھی نہ سمجھ رہے ہوں، وہ بھی اللہ کے ہمارے لیے محفوظ ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی جتنی بھی چھوٹی نیکی کرے گا، چھوٹی سی نیکی کرے گا تو وہ اس کو ہمارے پاس محفوظ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان اور ہماری نیکیوں پر ہمیں ایسے نوازنے والے۔ اور اس سے آگے عجیب حدیث من ہم بحسنۃ فلم یعملها، جس نے کوئی نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کیا لیکن اس نے اس نیکی کو عملی جامہ نہیں پہنایا، وہ نیکی کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دی جاتی، نیکی کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ صرف ارادے پہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہ کتنے عظیم اور مہربان مولا کی ذات ہے جو ہمیں صرف نیت کے اوپر بھی نیکی دے رہی ہے کہ انسان اچھے کام کی نیت کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تب بھی نیکی، اور پھر اس سے آگے وہ حدیث اور زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسا محبت والا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف میں ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور بندہ میرا ذکر بندوں میں کرتا ہے تو میں بندوں سے بہترین مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت انسان کی طرف دوڑ رہی ہے، یعنی انسان تھوڑی سی حرکت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نیکیوں پر اس کی جانے والی نقل و حرکت، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ یعنی اللہ بندے کے انتظار میں کہ بندہ کوئی نیکی کرے تاکہ میں اس کو نواز دوں۔ پھر اس سے اگلی اہم بات کہ ہماری عمر انتہائی کم ہے۔ اس امت کی اوسط عمر جو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی عمریں بہت زیادہ اور پچھلی اور امتوں میں عمر کی اوسط کافی زیادہ تھی، کئی 100 سال وہ عمر پاتے تھے۔ تو اللہ نے اس تھوڑی عمر میں ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کیے، ہمارے لیے ایسے خصوصی پیکج اللہ کی طرف سے دیے گئے تاکہ ہم اس تھوڑی عمر میں بھی ان لوگوں سے آگے بڑھ جائیں۔ جیسے لیلۃ القدر، ایک رات رمضان کی ایک مبارک رات اگر کسی کو مل جائے اور وہ اس میں عبادت کرے تو ایک رات پہ 84 سال کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو زندگی میں ایسی 10-20 راتیں مل جائیں تو آپ سوچ لیں کہ انسان کی نیکیاں کہاں پہنچ جائیں کہ زندگی میں اگر 20 دفعہ چلیں 10 دفعہ 5 دفعہ بھی اس کو وہ مبارک رات نصیب ہو گئی تو یہ کہاں پہنچ جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ مخصوص مواقع جیسے حدیث پاک بہقی شریف میں ہے کہ حرم شریف میں بیت اللہ میں مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مسجد نبوی شریفہ میں ایک روایت 1,000 کی اور ایک روایت اس سے زیادہ کی ہے، اور بیت المقدس میں 500 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے بندے کو نوازنے کے لیے یہ اس کی نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ چلیں اس سے ہٹ جائیں، اس سے بڑھ کر جو معراج والی روایت ہے بخاری شریف میں، اس میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے 50 نمازیں عطا فرمائی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے گزارش کی کہ یہ زیادہ ہیں، اور آپ پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے تو کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جب 5 رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا یہ 5 ہیں اور ان 5 کے پڑھنے پہ ثواب 50 کا ملے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، کہ اب میری بات میں، میرے فرمان میں، میرے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی جو میں نے فرما دیا کہ 5 نمازیں پڑھیں آپ کی امت اور 5 پڑھنے پہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا دے رہے ہیں، بس ہم لینے والے بنے، ہم لینے والے نہیں بن رہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو جنت میں بھیجنے کے لیے کتنا معاملہ آسان کر دیا۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں 10 ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ان اعمال کے اوپر جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں لوگوں کے داخل ہونے کا بڑا سبب ہے، اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ لوگ جنت میں کس نیکی کی وجہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف، تقوی اختیار کرنا، اور حسن خلق، اچھے اخلاق، انسان اپنے اخلاق بہت اعلیٰ رکھے۔ تو مسلمان ہو اور اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہو، وہ اخلاق بہت اچھے رکھتا ہو، بس اس کے لیے جنت میں داخلہ مشکل نہیں ہے۔ تو تقوی اور حسن خلق، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں عمل بیان کیا کہ یہ پہلا عمل ہے کہ انسان اپنے اخلاق اچھے رکھے، خندہ پیشانی سے ملے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسائی شریف میں، اس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، یعنی بس موت آنے کی دیر ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا ہر فرض کے بعد۔ یہ فرض کے ساتھ سنن نوافل کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 1 دفعہ آیت الکرسی کا پڑھنا یہ جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اتنا آسان عمل ہے، آیت الکرسی ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اس کو اہتمام سے پڑھ لیں، یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا، وضو ٹوٹنے پر پھر وضو کی حرص اور نفل نماز۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بلال، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ایسا عمل جس پر تمہیں اللہ کی رحمت کی زیادہ امید ہے وہ کون سا، بتاؤ کون سا ایسا عمل تم نے کر رکھا ہے جس پہ اللہ کی رحمت، یعنی جس کی تمہیں اللہ سے زیادہ امید ہے کہ یہ میری مغفرت کا باعث بنے گا اور یہ میرے لیے زیادہ حوصلہ افزا عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، آقا اسلام میں داخل ہونے کے بعد میری ایک عادت رہی ہے کہ جب میرا وضو ختم ہوتا ہے میں فوراً نیا وضو بنا لیتا ہوں اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں میں نفل نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اس میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ بلال کون سا عمل ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی ہے؟ تو جنت میں داخلے کا یہ ایک سبب حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ وضو پر وضو جیسے ہی ختم ہوتا جائے پھر نیا وضو انسان کر دے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا، اور اگر پھر نفل کے اوقات ہیں تو تحیت الوضو 2 رکعات نفل میں جتنی اللہ توفیق دے ان کو پڑھ لینا۔ یہ جنت میں داخل ہو جانے کا داخلے کا یہ تیسرا بڑا سبب ہے۔ چوتھا عمل، حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا، جب آپ وضو فرما رہے تھے یا وضو فرما لیا تو آپ نے پوچھا سل کچھ مانگو، یعنی کوئی بات پوچھ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب جنت میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب بس ایک ہی خواہش ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا رفیق بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اعنی، میری مدد کرو بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے، یعنی نماز زیادہ پڑھو، فرائض کے بعد سنن نوافل یہ زیادہ پڑھو، یعنی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا میرے قریب ہوگے اور میری رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ پانچواں عمل جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ایک شخص اس نے راستے سے ایک ایسا درخت اس کو کاٹ دیا جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، یعنی اس کی شاخیں نیچے لٹکی ہوئی تھیں اور گزرنے والے تکلیف پاتے تھے، اس نے کاٹا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، یعنی یہ جنت میں داخلے کا ایک سبب بن گیا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ چھٹا عمل، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید الاستغفار اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھے۔ اب سید الاستغفار میں ہمارے ہاں ایک جو پانچواں کلمہ ہے اس میں ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، یہ بھی ہے، اور جو بخاری شریف میں روایت ہے وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی۔ یہ جو پانچواں کلمہ سید الاستغفار کے نام سے ہے، یہ فضیلت اس کے بارے میں ہے، لہذا ہم اپنے بچوں کو پانچویں کلمے میں سید الاستغفار یہ کلمات یاد کرائیں تو یہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس سید الاستغفار کے پڑھنے پر بھی جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت، یعنی ساتواں عمل کہ اگر کوئی شخص موت تک توحید پر قائم رہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اس نے نہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، نماز اس نے پڑھی، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے احکامات کو سنا، احادیث مبارکہ کو سنا اور ان کی اطاعت کی، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی جنت میں داخلے کے لیے توحید پر قائم رہنا اور توحید کے بعد جو اسلام کے بڑے اعمال ہیں
نماز، زکوٰۃ اور سماع اور طاعت۔ 8واں عمل کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ شخص بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور 9واں عمل حدیث مبارکہ میں خاص عورتوں سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت 5 نمازیں اہتمام سے پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ جنت میں داخل ہوگی، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اور بعض روایات میں 8 دروازوں میں سے کسی دروازے سے بھی جنت میں داخل ہو، یعنی اس کا ایسا اعزاز اور اکرام ہے۔ اور 10واں عمل وہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں کو یاد کر لے، تو جب وہ یاد کر لے گا اور ان کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، وہ ان ناموں کو یاد کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ 10 اعمال، تو یہ تو چند اعمال ہیں، اس کے علاوہ اور اعمال بھی ہیں، یہ 10 اعمال انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے بہانوں سے اپنے نیک بندوں کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، بس ہم ایک قدم بڑھائیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخصوص رحمتوں میں رکھے اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔